بسم الله الرحمن الرحيم حمدت حمدا وصليت صلاة وسلمت سلاما بعد الحمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العلي العظيم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، صاحبان میڈیا کے توسط سے اسلامک میڈیا پروگرام میں آپ سے مخاطب ہے مفتی محمد غلام رسول، مدرس جامعہ رحمت للعالمین۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز تسلسل سے اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کے ضروری اصول، آئے روز پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ان سے چھٹکارا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی سلسلہ کی کڑی آج گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید سے کیا جاتا ہے۔ توحید کیا ہے اور کیا ہم اپنی زندگی توحید پر گزار رہے ہیں؟ توحید دین اسلام کے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید اگر انسان کے پاس ہے، اس کے بنیاد پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، کوئی بھی نیکی والا عمل کرتا ہے، وہ بندہ موحد ہے، توحید والا ہے، تو اس کی یہ عبادتیں قبول ہیں۔ اور اگر بندہ توحید سے ہی خالی ہاتھ ہے تو اس بندے کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید ہے کیا؟ توحید ہے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، یعنی رب کو ایک ماننا، اور اس انداز میں ماننا کہ کوئی ایک ذات میں، صفات میں، افعال میں رب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی کی ذات رب جیسی نہیں، کسی کی صفتیں رب کی صفات جیسی نہیں، کسی کے کام رب کے کاموں جیسے نہیں۔ جو بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے وہ بندہ موحد ہے، توحید والا ہے۔ توحید اتنی اہم ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد توحید ہی ہے۔ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت کو اگر پڑھا جائے تو قرآن مقدس جگہ جگہ یہی رہنمائی فرماتا ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس رب کو عبادت کے قابل جانو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لات، منات، عزا، حبل، بتوں کی پوجا پاٹ کو ترک کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کرو۔ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب وصال کا وقت آیا تو قرآن فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے، ہماری بھی سوچیں اور پیغمبر کی سوچ بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہم جائیداد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، مکان کسے دیں، کوٹھی کسے دیں، گاڑی کسے دیں، بینک کا وارث کسے بنائے، لیکن پیغمبر کی فکر دیکھیں۔ پیغمبر اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ تو اولاد کی طرف سے دل کو مطمئن کرنے والا جواب ملا کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ عقیدہ توحید یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جس بندے میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے، وہ خواہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو،
اس کی یہ سخاوتیں، یہ عبادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حاتم طائی کا نام ہم نے سن رکھا ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا بھی ہوا ہوگا۔ وہ سخاوت بڑی کیا کرتا تھا، سخاوت کی وجہ سے سخاوت میں اسے شہرت تو مل گیا، لیکن اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تھا، مسلمان نہ تھا، اس لیے اس کی سخاوت آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گی۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے ایسے لوگوں کے اعمال کو گرد و غبار بنا دیا۔ تو توحید ضروری ہے، توحید ضروری ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ توحید کے منافی کام کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور وہ توحید کی منشا کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو چیزیں رب ذوالجلال کے ساتھ خاص ہیں وہ مخلوق میں نہیں ماننی چاہیے۔ عبادت کے لائق اور عبادت کا حقدار اللہ جل مجدہ الکریم ہے، تو ہمیں مزارات پہ جا کر سجدے نہیں کرنے چاہیے۔ سجدہ عبادت کی نیت سے ہوگا تو شرک ہو جائے گا، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم کی نیت سے بزرگ سمجھتے ہوئے، مخلوق سمجھتے ہوئے کیا تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے غیر اللہ چاہے زندہ ہو چاہے قبر میں ہو، اس کے سامنے سجدہ کی اجازت نہیں، سجدہ کریں گے تو یہ توحید کے مخالف اور منافی کام ہے۔ دوسری چیز، منتوں کے سلسلہ میں ہم منت مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم فلان دربار شریف پہ جا کر یہ دے کر دیں گے۔ کئی لوگوں نے کڑے ڈال رکھے ہوتے ہیں، کئیوں نے بالیاں کانوں میں ڈالی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر یہ سمجھیں النذر للہ کہ منت صرف اور صرف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، کسی اور کی منت نہیں ہو سکتی۔ یہ درباروں پہ مزاروں پہ خیرات تو ہو سکتی ہے، رب کے نام پہ جا کر کوئی چیز تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن باقاعدہ منت ماننا اور بزرگوں کی منت ماننا یہ چیز بھی توحید کے خلاف ہے۔ اسی طریقہ سے قسم اٹھانا، الیمین للہ، قسم بھی رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ہم مخلوق کی قسم نہ اٹھائیں، یہ توحید کے منافی ہے۔ اسی طریقہ سے اشعار کے اوپر توجہ رکھیں، خصوصاً بالخصوص نعت خواں حضرات اور شعر سے دلچسپی رکھنے والے احباب، کلام وہ منتخب کریں جس کلام کے اندر توحید کے مخالف کوئی شعر نہ ہو۔ حدیث نبوی میں ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں تو عبادت کا مغز کسی اور سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اشعار کے اندر نبی علیہ السلام سے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے استغاثہ، فریاد پیش کرنا، اس کی اجازت ہے۔ دوسری چیز ہے دعا۔ اگر نبی علیہ السلام کی طرف دعا کی نسبت کر دی جائے اشعار میں تو دعا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، چونکہ عبادت ہے، تو دعا بھی نبی سے نبی سے اگر ہم کریں گے، یوں کہیں گے کہ آپ سے ہماری یہ دعا ہے، گزارش کی جا سکتی ہے، فریاد کی جا سکتی ہے، دعا باقاعدہ جیسے ہم مانتے ہیں، اس دعا کے اندر اگر ہم کسی پیغمبر سے دعا شروع کر دیتے ہیں، کسی ولی سے دعا شروع کر دیتے ہیں، وہ لے کے احترام ہستیاں اپنی جگہ پہ، لیکن دعا کی حقدار وہ ہستیاں نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی اشعار میں دعا کا لفظ منسوب کر دیا جاتا ہے جو کہ توحید کے عقیدہ کے مخالف ہے۔ ابتدائی طور پر یہ بنیادی معلومات تھی عقیدہ توحید کے سلسلہ میں۔ اس بارے میں ہمیں عقیدہ توحید کو آسان لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے، توحید یہ بھی نہیں کہ مخلوق کو بالکل فراموش کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اور توحید یہ بھی نہیں کہ رب کا مقام و مرتبہ مخلوق کو دے دیا جائے۔ اعتدال کی صورت، درمیانی راہ اختیار کرنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ جو رب کی شانیں ہیں وہ مخلوق میں نہ مانی جائے، اور مخلوق کو بالکل مجبور محض بھی نہ مانا جائے،
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से मखलूक के अंदर भी काफी सारी ताकतों का ज़हूर है और उन ताकतों को तस्लीम करना तौहीद के खिलाफ नहीं है। ये मुख्तसर तौहीद पर गुफ्तगू की सआदत नसीब हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और इस मौजू पर या दीगर शरई उमूर में अगर आपको रहनुमाई दरकार हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ साहिबाल मीडिया के चैनल के तवस्सुत से आपकी रहनुमाई की जाएगी। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जिस अंदाज में आप रहनुमाई लेना चाहें शरई उमूर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी शरई तौर पर रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी व नासिर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।